السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رباعیات، شاعری کی وہ صنف سخن جو مشکل تو نہیں اور آسان بھی نہیں کہہ سکتے۔ حیت کے اعتبار سے 4 مصروں میں کہی جانے والی یہ صنف سخن رباعی کہلاتی ہے۔ اس صنف سخن کو ہر استاد شعراء نے آزمایا ہے۔ رباعی کے چاروں مصرے ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں کی کڑیوں کی طرح مربوط یعنی جڑے ہوتے ہیں۔ پہلے مصرے میں اس کو خیال سے روشن کیا جائے، دوسرے اور تیسرے مصرے میں اسی خیال کو اور نمایاں اور واضح کیا جائے، اور چوتھے مصرے میں اس کو یعنی خیال کو ایسی برجستگی اور شدت کے ساتھ سامنے لایا جائے کہ سننے والے پر متحیر کیفیت طاری ہو جائے۔ رباعیات کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فن رباعی سمندر کو کوزے میں سمونے کا فن ہے۔ فنی اعتبار سے بحر حجز مسمن سالم میں کہی جانے والی یہ صنف سخن کے رکن مفاعلین سے بحر کا تعین کرتے ہیں۔ کم الفاظ میں کہیں تو اس فن کے لیے کافی تجربہ، محنت اور لیاقت ہی درکار ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، رباعی مذہبی افکار، اخلاق و تہذیب، احوال دنیا وغیرہ پر لکھی جاتی ہے۔ 4 مصروں کی اس نظم جسے رباعی کہتے ہیں، جس کے 3 مصرے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم آواز یعنی خافیہ بند ہوتا ہے، اور کبھی کبھی چاروں بھی ہم خافیہ ہوتے ہیں۔ عموماً تیسرا مصرع آواز کی پابندی نہیں کرتا۔ ہماری درسی کتاب میں انیس کی رباعی ہے۔ انیس کا پورا نام میر ببر علی انیس تھا۔ پورا خاندان شعر و سخن میں بکمال حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے دادا میر حسن، والد خلیق اور وہ خود انیس۔ انیس نے مرثیہ گوئی کو معراج بخشی اور خود بھی اس فن سے اپنا مقام اس فن میں وہ سر فہرست ہی رکھتے ہیں۔ انیس کی فصاحت اور بلاغت بالخصوص مرثیہ گوئی میں کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہے۔ منظر نگاری، واقعہ نگاری، رزم نگاری و من جملہ صنعتوں کا استعمال ان کے ہاں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رباعی گو کی حیثیت سے بھی اپنا مقام بنایا ہے۔ ان کی رباعیات اخلاقی قدروں، عشق حقیقی، وحدانیت، دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کے ارد گرد سفر کرتی ہے۔ آئیے میر انیس کی رباعی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو پہلی رباعی کا حصہ ہے: کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے، اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ تو عزیز طلبہ، اس رباعی میں انیس نے بڑی عمدگی سے تشبیہ کی خوبی پیدا کی ہے، اور کاروان سرا یعنی کارواں سرا کے ساتھ پورے 3 مصروں میں پر محیط دار فنا، دام بلا اور عدم کو جس طرح پیش کیا ہے وہ قابل دید ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہم غور کریں تو وجود آدم کو سمجھیں تو اس کا وجود دار فنا نہیں بلکہ دار بقا تھا۔ اس تناظر میں یا اس نظریے سے ہم اگر دیکھیں، اگر ہم دار بقا اور دار فنا پر بھی غور کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بقا کتنا بہتر تھا، نہ وہاں مصیبت، نہ درد و آلام،
نہ پریشانی، نہ آفات، نہ بلا۔ عدم کے معنی ہوتے ہیں نہیں، غیر موجود کے، یا ضد ہے وجود کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدم سے دنیا میں آنے، ٹھہرنے، زندگی گزارنے کا وقت اتنا ہی ہے کہ جیسے کوئی کارواں کسی سرا میں، یعنی جہاں مختصر وقت سستانی کے لیے ٹھہر جائے، بس اتنا ہی وقفہ، اور دنیا ختم۔ انسان کی سوچ سے دنیا میں آنا اور جانا نہیں ہوتا، وہ تو خداوند کریم ہی کی قدرت ہے کہ کس وقت کب کس کا تعین کرے، اور وہ کب آئے اور کب جائے، یہ قدرت کے ہی بس میں ہے۔ شاعر کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے جو حقیقت سے تخیل میں گم کراتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اس سے پہلے ایسی جگہ تھے وہاں نہ دکھ تھا، نہ آلام تھا، نہ مصیبت تھی، نہ پریشانی۔ شاید ان کو یہ گمان کہ دنیا میں بھی اسی کی طرح کی عیش، خوشیاں، عشرت وغیرہ نصیب ہوگی، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے تو یہاں کی صورت گمان و سوچ کے بالکل برعکس نظر آئی۔ پلک جھپکتے ہی دنیا ختم، یعنی وقت اتنا کہ کوئی مسافر سستانے کے لیے کسی سائے دیوار یا سرائے میں وقت بتاتا ہو، پھر رخت سفر کرتا ہو۔ دنیا کی زندگی اتنے وقف کی ہے، یا اتنا وقفہ اس کے لیے میسر ہے جتنا کارواں اپنا وقت سرا میں گزارتا ہے۔ تو انیس نے کارواں سرا کے ذریعے، یعنی کہ اپنے آخری مصرے کے ذریعے، یہ 3 مصروں کو جو تسلسل کے ساتھ پیش کیا، وہ ایک ربائی کی خصوصیات میں شامل ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، پہلی ربائی میں میر انیس جو بات کہنا چاہتے تھے ہم نے وضاحت کر دی، امید کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ آپ ہدایت کے مطابق پہلی ربائی میں شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے اپنے الفاظ میں یا اپنے خیال کے ذریعے لکھیے، وضاحت کیجیے۔ انشاءاللہ ہم دوسری ربائی کے ساتھ جلدی حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔